السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محرم کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے اور اسی ماہ مبارک سے اسلامی مہینوں اور نئے سال کی شروعات ہوتی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو مسلمان اسی ماہ مبارک میں عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ فرضیت تو ختم ہو گئی مگر اس کی اباحت کو باقی رکھا گیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بھی یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا تو ان سے دریافت فرمایا کہ وہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون سے نجات دی اور فرعون کو دریا میں غرق کر دیا، اس لیے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں کیونکہ یہ یوم نجات ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یہودیوں کے مقابلے میں تو ہم حضرت موسیٰ کے قریب اور ان سے محبت کرنے والے۔ تفسیر ابن کثیر میں صحیح مسلم کے حوالے سے یہ تفصیلی تحقیق موجود ہے اور اسی سے ہم نے یہ چیز آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے، ذی الحجہ کے 9 روزے، عاشورے کا روزہ اور فجر کی سنتیں، یہ 4 چیزیں اللہ کے نبی نے کبھی ترک نہیں کی، کبھی نہیں چھوڑی، بلکہ ان پر ہمیشہ اہتمام کیا۔ البتہ یہود کی مشابہت یعنی سملیرٹی سے بچنے کے لیے عاشورہ کے روزے میں ایک اور روزہ ملانے کا حکم دیا۔ افضل یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھا جائے اور 10ویں 11ویں کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ عاشورے کے روزے کی فضیلت میں مسلم شریف میں جو روایت آئی ہے وہ اس طرح سے آئی ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عاشورہ کا ایک روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ابو ہریرہ سے روایت لائے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ عاشورہ کا روزہ ہے اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان روزوں کا 2 روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، ایک آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرنا، یعنی ان کے لیے کپڑے لتے، کھانے پینے کا اچھا انتظام کرنا، یہ بھی اللہ کے رسول کی ایک تعلیم ہے۔ اس لیے عاشورہ 10ویں محرم کو ایک کام اور کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہو تو عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ وہ خرچ کھانے پینے کی یا کپڑے لتے کی یا تحفے تحائف یا نقد کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، ہر طرح سے جائز ہے۔ آپ اچھے کھانے پکوائیں، اپنے بال بچوں کو کپڑے لے کر دے دیں، پیسے دے دیں اور کچھ نفقہ دے دیں۔ بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ اس دن دے دیں، چاہیں تو وہ مہینے سال بھر کھاتے رہیں، اور حدیث مبارکہ میں اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من وصى علی نفسہ واہلہ یوم عاشورہ وصى اللہ علیہ سائر سنتہ، کہ جس کسی مسلمان نے عاشورہ کے دن اپنوں اہل و عیال پر خرچ کیا اور خرچ میں وسعت کی تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ 1 سال تک آنے والا جو 1 سال ہے، سال بھر اس کے لیے وسعت عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ
حضرت جابر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابن عمر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے منقول ہے۔ اگرچہ ان احادیث میں کچھ ضعف ہے، مگر کثرت طرق یعنی بہت سے راویوں کے بیان کرنے کی وجہ سے اس میں قوت آ گئی ہے، اور یہ حدیث درجہ حسن کو پہنچ گئی ہے، جیسا کہ مفتی اعظم تقی عثمانی مد ظلہ العالی اور دیگر علماء کی تحقیق ہے۔ بعض گرامی قدر علماء کرام نے اس حدیث کا انکار کیا ہے، مگر ان کا بھی یہ قول بلا دلیل ہے۔ اس لیے یوم عاشورہ اپنے اہل ویال پر خرچ کریں اور خوش دلی سے خرچ کریں، جس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی سال بھر آپ کے رزق میں وسعت اور فراخی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔